بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں چھٹی تراویح مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چھٹی تراویح کے چند اہم نکات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا باتیں بتائی تھیں اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے۔ جس نے کوئی بدعہدی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اسی پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا تاکہ واضح ہو سکے کہ اس کے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ان کے واسطے سے ان کی امت نے جو عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے ان کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی کامیاب اور فلاح کے حقدار ہیں جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ مائدہ کے بعد چھٹی سورت سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات نازل ہوئی جب مدینے سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہاڑوں میں ایک غار میں ملاقات کی تھی۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جس پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھنے کے وقت بندے کرتے ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالیں جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاریں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت یہ حالت بھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھر وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہیں، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح دن بھر چرنے چگنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقرر وقتوں پر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہو جہاں تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیں جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہاری
دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہو؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا غور نہیں کرتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو تمہاری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو تو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی۔ فرمایا کہ جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولادیں دیں اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، عیسیٰ، یحییٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، یوت علیہم السلام اجمعین، ان سبھی کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آباء اور اجداد، ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال اکارت جاتے، لہذا یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو یہ کر دیں ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کے راستے پر چلتے رہیے اور کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ مشرکین کے اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور توہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا اور جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے اسے بتایا اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا ہے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، کسی کا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ یعنی قانون کے مطابق۔ چھٹی بات، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے برے کی تمیز کرنے لگے۔ 7، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے امکان میں ہو، جب بات کہو تو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تم کو کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو اور یہ بھی اسی کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسروں راستے پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے، وہی زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے، سارے کام اللہ کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، تو پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟
رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اس نے سورج اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ ہے۔ پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی۔ اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، پھر بھی ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہیں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیے ہیں، حالانکہ پاک و برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، لہذا تم اس کی بندی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ آیت 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملے کرنے لگیں اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ چیز ان کے حق میں قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بدترین شخص ہے وہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا، وہ کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے، گویا وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ سورہ کے ختم کرتے وقت فرمایا، کہہ دیجئے میرا رب نے بالیقین مجھے سیدھے راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹڑ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکینوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہی ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا پائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ چھٹی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔